بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ معاشرے میں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ اولاد مرد کی قسمت میں ہے اور رزق عورت کی قسمت میں ہوتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا خالق اور مالک اور مختار ہے۔ اس نے جسے بھی ذی روح چیز کو پیدا کیا ہے اس کے رزق کا بھی بندوبست کیا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی پتھر کی تہ میں کیڑا ہے تو اس کی قسمت کا رزق بھی وہ اسے پہنچاتا ہے۔ اس نے ہر کسی کے لیے اس کی ضروریات اور حاجات بنائی ہیں اور ان کے مطابق وہ عطا بھی کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ ہود کی 6 نمبر آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ زمین میں چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ اور سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ زمین پر چلنے پھرنے والی ہر مخلوق، انسان ہو یا جن، چرند ہو یا پرند، بری ہو یا بحری ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، نر ہو یا مادہ، سیاہ ہو یا سفید، ہر ایک کو اس کی جنسی یا نوعی ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ روزی عطا کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، سورۃ الانعام کی 151 نمبر آیت ہے کہ اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے مت قتل کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تو الغرض قرآن حکیم میں اس مفہوم کی بے شمار آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ ہر مخلوق کی روزی اور خوراک کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے اور وہ ہر کسی کو اس کی قسمت کا رزق عطا کرتا ہے، بلکہ ہر انسان خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث، یعنی مرد ہو یا عورت، اس کی پیدائش کے وقت اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری پیدائش تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ کی صورت میں کی جاتی ہے، اتنے ہی دنوں تک پھر ایک جمے ہوئے خون کی سی صورت رہتی ہے، پھر اتنے ہی دن گوشت کی بوٹی کی صورت میں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور یہ بھی کہ بد ہوگا کہ نیک، یہ سب کچھ لکھ دے، اور پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ صحیح البخاری کتاب بدء الخلق کے اندر یہ روایت موجود ہے 3208 پہ، اور صحیح مسلم میں کتاب القدر میں 2643 نمبر یہ روایت ہے۔ اب اس حدیث سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت ہی اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے اور ہر کسی کو اس کے مقدر کی روزی ملے گی۔ اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں جب مرد و زن کا نکاح ہوتا ہے تو بعض عورتیں ہنرمند، کفایت شعار اور سلیقہ مند ہوتی ہیں، گھریلو معاملات اچھے طریقے سے ڈیل کرتی ہیں یا اپنے میکے سے بعض اموال پا لیتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو جملہ ہے ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا۔ یہ اس حدیث کے پیش نظر یہ بات کہی جاتی ہے جسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تزوجوا النساء یأتینکم بالاموال، عورتوں سے شادی کرو، وہ تمہارے پاس مال لاتی ہیں۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے اور امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ اب رہا اولاد کا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات، سورۃ النحل کی 72 نمبر آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے عورت کو مرد کے لیے بنایا ہے، اسی طرح عورت سے جو اولاد عطا کرتا ہے وہ بھی مرد کے لیے ہے، اور دوسری جگہ عورت کو کھیتی سے جو تشبیہ دی گئی ہے وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اولاد مرد کے لیے ہے جو کھیتی میں بیج بوتا ہے اور اس کے بیج سے پیداوار ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیویاں مرد کی خاطر بنائی ہیں تو ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی مرد کی خاطر ہے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔